اب تذنیب دیکھو، ایک ہوتا ہے تذنیب اور ایک ہوتا ہے تزییل، دو لفظ ہوتے ہیں۔ تذنیب کا مطلب ہوگا کہ ما قبل کے کچھ مسائل کو لاحق کرنا، تو ما قبل سے یعنی کچھ مسائل کو لاحق کرنا مطلب کچھ سے جو ہے قربت ہے، اور اکثر سے اگر لاحق کر دیا جائے اسے تدیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ سے لاحق کرنا ہوگا ما قبل کے مسائل سے، اس لیے تذنیب بول رہے ہیں۔ تو اب وہی بتا رہے یقرب من هذه القاعدہ، تو اس قاعدے کے قریب قریب ہیں یہ مسائل، یعنی قربت ہے تھوڑی سی، تو اس لیے اسے سے لاحق کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ضرورت جو ہے بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، تو اسی قاعدے کے قریب قریب ہے ما، یہ قاعدہ کہ ما جازا بعذر بطلا بزوالہ، کہ جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہو تو اس چیز کے ختم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، یعنی عذر کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ چیز باطل ہو جاتی ہے۔ تیمم کو ہی لے لو، جو تیمم عذر کی وجہ سے جائز ہوا ہے تو اب عذر کے ختم ہونے سے تیمم باطل ہو جائے گا۔ فبطل التیمم اذا قدر علی استعمال الماء، تو بتانا تیمم باطل ہو جائے گا جب پانی کے استعمال پر قدرت ہو جائے، کیونکہ عذر ختم ہو گیا۔ تو بھئی ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، اسی کے قریب ہے۔ فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرت علیہ، تو اگر پانی کے مفقود ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، فإن كان التيمم، تو اگر تیمم پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا تھا تو پانی پر قدرت ہونے کی وجہ سے تیمم باطل ہوگا۔ وَإِن كَانَ لِمَرْضٍ، اور اگر تیمم کسی بیماری کی وجہ سے ہوا تھا تو بیماری کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے تیمم باطل ہوگا۔ وَإِن كَانَ لِبَرْدٍ، اور اگر تیمم جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے کیا تھا تو اب ٹھنڈ کے ختم ہونے کی وجہ سے تیمم باطل ہوگا۔ وَيَنبَغِي أَن تُخَرَّجَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، تو دیکھو یہ ایسا ہوتا تھا پہلے کہ کوئی انسان اگر بیمار پڑ گیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں گواہی نہیں دے پاؤں گا، تم میری گواہی، یعنی میری گواہی جو ہے تم دے دینا قاضی کے یہاں۔ تو اب اگر یہ سفر میں ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو یہ سفر میں ہے یا بیمار ہو گیا، یہ تو زندہ کی صورتیں ہیں، اور اگر مر گیا تو یہ تیسری صورت ہوگی۔ اگر مر گیا تو اس کی گواہی یہ کہہ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی گواہی جو ہے نا دوسرا دے دے گا، لیکن مرنے والی صورت میں چلو ٹھیک ہے دوسرا گواہی دے دے گا ہے، کیونکہ وہ معذور ہے۔ لیکن اگر یہ سفر سے واپس آ گیا یا ٹھیک ہو گیا تو بتا رہے ہیں اب اس کا مطلب عذر کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کی گواہی باطل ہو جائے گی، اب اصل کی گواہی برقرار رہے گی۔ تو وہ یہ کہ عذر کی وجہ سے جو چیز زائل ہو، اس عذر کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ چیز باطل ہو جاتی ہے۔ تو شہادت علی شہادت عذر کی وجہ سے تھی، اب وہ اگر سفر سے آ گیا یا صحیح ہو گیا تو اس عذر کے ختم ہونے کی وجہ سے شہادت علی شہادت باطل ہو جائے گی۔ دیکھو وہ بتا رہے ہیں، اور مناسب ہے کہ اس قاعدے پر ہی نکالا جائے الشہادت علی شہادت کے مسئلے کو۔ اذا کان الاصیل مریضا، جبکہ اصیل مریض بن جا تو فصح بعد الاشہاد، ٹھیک ہے، تو اب وہ یعنی گواہ بنانے کے بعد، دوسروں کو بنا دیا تو گواہ بنانے کے بعد جو ہے صحت یابی پا گیا، او مسافرن، یا مسافر تھا فقدیمہ تو آ گیا، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ تو اب یعنی تو اب اسی پر تخریج کیا جانا مناسب ہے اس مسئلے کو، کیا کہ ان یبطل الاشہاد علی القول بانہا لا تجوز، تو اب کہ گواہ بنانا اس کا باطل قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، یا ان یبطل الاشہاد کا تعلق اوپر سے ہے کہ اس قاعدے پر نکالا جانا مناسب ہے الشہادت علی الشہادت کو، مناسب ہے کہ ان یبطل الاشہاد، کہ گواہ بنائے جانے کو باطل قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، علی القول بانہا لا تجوز، یعنی اس قول پر کہ شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے مگر اصیل کی موت کی وجہ سے یا مرض یا سفر کی وجہ سے، لیکن مریض اگر صحیح ہو گیا یا سفر سے واپس ہو گیا تب جو ہے اس کی شہادت علی شہادت باطل ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کہ اس مسئلے میں جو مرض یا سفر جو عذر ہے، اس عذر کے زائل ہونے کی وجہ سے جو شہادت علی شہادت کا جواز ہوا وہ باطل ہو جائے گا، جیسے تیمم باطل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ الثالثۃ، تیسرا قاعدہ ہے الضرر لا یزال بالضرر، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا ہے الضرر یزال، ضرر کو زائل کیا جائے گا، لیکن اس میں قید ہے ایک، یہ قاعدہ گویا کہ اس کی قید ہے، یعنی قید یہ ہے کہ لا لضرر، کہ ضرر کو زائل تو کیا جائے گا لیکن ضرر دے کر نہیں، ضرر زائل کیا جائے گا لیکن ضرر دے کر نہیں، تو اب جو ہے یہ گویا کہ اسی کی قید ہو جائے گا۔
تو وہ فرماتے ہیں وہی مقیدۃ بقولہم، تو اب یہ علماء کے قول کے سے مقید ہے، یعنی اس قول کی قید ہے الضرر یزال، یعنی مطلب ہو جائے گا لا لضرر، یہ قید لگ جائے گی کہ ضرر کو زائل کیا جائے گا یعنی ضرر دے کر نہیں۔ ومن فروعها عدم وجوب العمارت علی الشریک، تو بتا رہے اس کی فروعی مسائل میں سے دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ دیکھو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے زمین خریدی ساجے میں، دو لوگ ساجے ہیں چاہے بھائی بھائی ہوں وہ، اب زمین خریدی، ایک بھائی چاہتا ہے کہ تعمیر اس میں کی جائے، عمارت بنائی جائے، اور دوسرا منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح کر کے سنتے رہنا، دوسرا منع کر رہا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ اسے ضرورت ہے عمارت بنانے کی، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جو تعمیر کا ارادہ کر رہا ہے کہ تو جو ہے خرچ کر اپنا جتنا بھی خرچ کر رہا ہے، تو تعمیر کھڑی کر، مطلب عمارت کھڑی کر دے، اب بعد میں یہ دیکھنا، تو بعد میں یہ اگر تو نے قاضی کی اجازت سے کیا ہے، یہ معاملہ قاضی کی اجازت سے کیا ہے، تو جتنا تو نے خرچ کیا ہے اس کے حساب سے حساب لگا کے اس سے لے لینا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو نے بغیر اجازت قاضی سے یہ اگر کیا ہے تو اب جو ہے عمارت کی جو قیمت ہوگی اس عمارت کی قیمت تو وصول کر لینا جیسے جتنی اس کی بیٹھ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو پہلے ترجمے کے حساب سے سمجھو، تو ومن فروعها، اور اس کے فروع میں سے یہ ہے کہ عدم وجوب العمارت علی الشریک، کہ شریک پر تعمیر یعنی تعمیر کرنا واجب نہیں ہے، عمارت بنانا واجب نہیں ہے۔ دیکھو حاشیہ نمبر 2 میں دے رہے ہیں کہ المناسب للسیاق، کہ سیاق کے مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے کہ تعمیر پر شریک کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ ہوتا کہ تعمیر پر شریک کو مجبور نہیں کیا جائے گا جو شریک ہے، بلکہ جو چاہتا ہے اس سے کہا جائے گا وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمُرِيدِهَا، بلکہ ارادہ عمارت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ انفق، تو خرچ کر لے، وَأَحْبِسِ الْعَيْنَ، اور تو اس عین کو یعنی عمارت کو روک لینا پھر، ٹھیک ہے، إِلَىٰ اسْتِفَاءِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوْ مَا أَنْفَقْتَهُ، ٹھیک ہے، تعمیر کی قیمت یا جو تو نے خرچ کیا ہے اس کو وصول کرنے تک، تو اس کی وصولی تک تو ہے تو اس کو روک لینا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہوا فَالْأَوَّلُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِ، تو تعمیر کی قیمت کو وصول کرنے تک وہ روکے گا جبکہ قاضی کی اجازت کے بغیر اس نے تعمیر کیا۔ والثانی، اور دوسرا والا یعنی مان فقتہ ہو، جو اس نے خرچ کیا ہے اسے وہ اس کے وصول تک روکے گا، ان کانا باذنہ ہی، جبکہ قاضی کی اجازت سے ہو، وہو المعتمد، اور یہی قابل اعتماد بات ہے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ جو مثال دی ہے یہ فرع، یہ قاعدے میں کیسے شامل ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ ضرر کو زائل کیا جائے گا لیکن دوسرے کو ضرر دے کر نہیں، تو یہاں پر جو ہے جو دوسرا بھائی جو شریک ہے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اسے ضرر ہو، یعنی ضرر کو زائل تو کیا جائے گا کہ اس کا ضرر یہ ہے کہ میں بھائی کہاں رہوں گا، مجھے تو گھر بنانا ہے، تو اب اس کے ضرر کو دور کیا جائے گا، بھائی تو گھر بنا لے ورنہ تجھے ضرر ہو، تو اس ضرر کو زائل کیا جائے گا لیکن دوسرے کو مجبور نہیں کر کے نہیں، یعنی دوسرے کو ضرر دے کر نہیں، ہے بات پوری ہوگی۔ اگر وہ منع کر، تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ دو باتیں ہوئیں کہ بغیر قاضی کی اجازت کے ہو تو قیمت وصول کرے گا، اور قاضی کی اجازت کے ہو تو خرچ وصول کرے گا۔ تو یہ فرق اس لیے ہے کہ اگر قاضی کی اجازت سے اس نے بنایا ہے تو قاضی کی اجازت سے گویا کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے وکیل بن گیا، تو وکیل بن گیا تو موکل کی طرف سے معنن اجازت ہوتی ہے۔ اب جب اجازت دونوں کی ہے، دونوں کی رضامندی سے بن رہا ہے، تو اب بعد میں اپنے بھائی سے خرچہ ہی تو لے گا، بھائی خرچہ دے دے اب۔ لیکن اگر اس نے بغیر قاضی کی اجازت کی تعمیر کی ہے تو اب یہ اپنے بھائی کا جو ہے وکیل نہیں بنا، جب وکیل نہیں بنا ہے تو اب تعمیر کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کو وصول کرے گا، وہو المعتمد، یہ معتمد ہے۔ وقد بنا فی شرح الکنز فی مسائل شتیٰ فی کتاب القضاء، تو بتا رہے ہیں کنز الدقائق کی شرح میں مسائل شتیٰ کے کتاب القضاء یعنی کتاب القضاء میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ ان شریک یجبر علیہ فی ثلاث مسائل، ٹھیک ہے، کہ شریک کو مجبور کیا جائے گا یا شریک پر جبر کیا جائے گا، یعنی مجبور کیا جائے گا فی ثلاث مسائل، 3 مسائل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس فرع سے، اس قاعدے سے الگ ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ ضرر کو زائل کیا جائے گا لیکن دوسرے کو ضرر دے کر نہیں، لیکن ہمارے نزدیک 3 مسئلے ایسے ہیں کہ شریک کو مجبور کیا جائے گا۔ وہ 3 مسئلے کیا ہیں؟ تو دیکھو حاشیہ نمبر اس میں دیکھو
یعنی پچھلے صفحے میں وفی ذخیرتی، مطلب یہ ہے کہ نچلا حصہ ایک شخص کا ہے، وعلوہ لآخرہ، اور اوپر کا حصہ دوسرے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہاں اس مسئلے میں دیکھو جو نیچے والے کی چھت وغیرہ، جو دیواریں وغیرہ سب جو ہے نیچے والے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ایسا ہے تو نیچے والی اگر چھت جو ہے کمزور ہو گئی یا دیواریں ٹوٹ رہی ہیں تو اب کہا جائے گا نیچے والے سے کہ تو بنا، یہاں پر اسے مجبور کیا جائے گا کیونکہ اوپر والے کو ضرر ہو رہا ہے۔ تو اب اوپر والا دیکھو، اب ضرر یزال، اوپر والے کا ضرر دور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نیچے والے کو ضرر دے کر، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا اسے ضرر دیا جائے گا، ورنہ تو وہ بالکل اس کا گھر نیچے کو آ جائے گا بھائی۔ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دیکھو دوسرا مسئلہ دیکھو، ثم قال وہی المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگوں کی دیوار ہے اور دونوں کی اس پر کپڑی یعنی کیا ہے لکڑی رکھی رہتی ہے۔ مان لو کہ بیچ میں دیوار ہے اور دونوں اس پر لکڑی رکھ دیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ایک نے یعنی اس کو بنا لیا، اس کو تعمیر کر لیا کیونکہ وہ ڈھہ گئی تھی، گر گئی تھی۔ اب اس نے کہا دیوار کو، تو دیوار گر گئی تھی، اس نے کہا بھائی تم بھی اس پر لکڑیاں رکھتے ہو، ہم بھی لکڑیاں رکھتے ہیں، جیسے بناؤ۔ دوسرا منع کر رہا ہے، تو بتا رہے ہیں اب بانی کے لیے، بنانے والے کے لیے اختیار ہے کہ دوسرے کو روک دے لکڑی رکھنے سے۔ اب بھائی اب مت رکھو، اب یہاں تک کہ وہ تعمیر کی آدھی قیمت دے دے، تو تعمیر کی آدھی قیمت لینے تک جو ہے نا اسے روک سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ یہاں پر اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم بھی میرے ساتھ بناؤ۔ دو مسئلے ہو گئے۔ دیکھو اب اس نیچے حاشیے میں بیچ میں دیکھو المسئلۃ الثالثہ لکھا ہوا کہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا مسئلہ جو جامع فصولین میں تو یہ ہے کہ یعنی نچلا حصہ تو جو نیچے والا ہے اس کا نیچے کا حصہ ڈھہ گیا، وذل علو علوہ، اور اوپر والے کا اوپر کا حصہ ڈھہ گیا۔ تو دونوں کا جب ڈھہ گیا تو اب نیچے والے نے اپنے نچلے حصے کو بنانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے والے نے بنانا شروع کر دیا، اب وہ دوسرے یعنی اوپر والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی تم بھی اپنی عمارت بناؤ، تو اب یہاں پر جو ہے وہ اسے مجبور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے مطالبہ کرتا ہے نا کہ تم بھی بناؤ، تو یہاں اس سے اوپر والے کو یہاں پر مجبور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں اگر جو ہے اس سے ڈائے گا، نیچے والے نے بنا لیا تو بنا لیا نیچے والے نے، تو اوپر والے کو مجبور کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے تو اوپر تو اسے ہی بنانا ہے نا، تو اب اسے مجبور کیا جائے گا کہ دونوں ساتھ بناؤ، دونوں اس سے ساتھ بنیں گے۔ لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو بعد میں یہ وصول کر سکتا ہے، جیسے دوسرے مسئلوں میں وصول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یجبر السید علی تزویج عبدہ، اب دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ غلام کی یا باندی کی شادی کرانا یہ آقا پر جو ہے مطلب ضروری نہیں ہے شادی کرائے، شادی کراتا تو اس کا احسان ہے یہ، لیکن آقا کو مجبور نہیں کیا جائے گا دونوں کی شادی کرانے پر۔ وَإِن تَضَرَّرَا، اگرچہ غلبہ شہوت کی وجہ سے دونوں کو جو ہے ضرر ہو، تو اب یہاں پر جو ہے نا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ضرر کو زائل کیا جائے گا لیکن دوسرے کو ضرر دے کر نہیں، تو ان دونوں کا ضرر دور کیا جا رہا لیکن آقا کو ضرر دے کر نہیں کیا جائے گا، آقا کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ولا یاکل المستر، ایسے دیکھو مستر جو ہے دوسرے مستر کا کھانا نہیں کھائے گا، ولا شیئا من بدنی، نہ اس کے بدن کا کوئی حصہ کھائے گا، کیوں؟ کیونکہ اپنے ضرر کو دور کر کے دوسرے کو ضرر پہنچانا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، اب بتا رہے یتحمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام، تو دیکھو عام ضرر کو دور کرنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی قید ہے۔ تو قید کیا ہے؟ دیکھو ایک قاعدہ کلیہ ہے، الضرر لا یزال بمثلہ، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کو اس جیسے ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا، ضرر کو اس جیسے ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھو یہ قاعدہ جو ہے پیچھے نہیں ہے، تو اب یہ تو قاعدہ یہ ہے کہ الضرر لا یزال بمثلہ، کہ ضرر کو اس جیسا ضرر دے کر زائل نہیں کیا جائے گا، اس جیسا ہے، ہاں، تو اس جیسے ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا، یعنی لیکن اگر عام ضرر کو دفع کرنا پڑے تو اب عام ضرر کو دفع کر کے جو ہے خاص ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا، اس میں یہ قید لگا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ضرر کو اس جیسے ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں اگر عام ضرر ہے تو اب اسے دور کر کے خاص ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھی جائے نا تو یہ قید نہیں بنے گی اس کی،
اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ضرر کو زائل نہیں کیا جائے گا اس جیسے ضرر سے. اب بتاؤ عام ضرر اور خاص ضرر یہ ایک دوسرے کے مماثل کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے. اب دیکھو تم جو ہے اس حاشیے میں دیکھو قیل علیہ، اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ لیس فی کلامہ اطلاق، کہ ان کے کلام میں جو ہے اطلاق نہیں ہے کہ یعنی الضرر لا یزال بمثلہ، یہ مطلقاً قاعدہ نہیں ہے کہ اس میں قید لگائی جائے یہاں تک کہ اس کو اس کی قید بنا دیا جائے. اس لیے کہ الضرر لا یزال بمثلہ، علماء نے فرمایا نا کہ ضرر کو اس جیسے ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا. اب بتانے اور جب عام ضرر زائل کر دیا جائے خاص ضرر کو برداشت کر کے تو اس جیسا دور نہیں ہوا یہاں پر، اس لیے کہ خاص عام کا مثلی کہاں ہے؟ فتعمل، صحیح کر کے غور کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا کہ ضرر کو اس کے مثل سے یعنی اس کے مثل ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک صورت ہے، یعنی قید کی صورت میں تو یہ بنا، لیکن ایک صورت ہے کہ جہاں پر عام ضرر کو ختم کر کے یعنی خاص کو برداشت کر لیا جائے گا. تو بتا رہے ہیں اس کا مطلب عام اور خاص میں مثلیت ہوگی، تبھی تو کہنا ہے آپ ایک صورت ہے. تو بتا رہے ہیں یہ جو ہے نا اس کی قید نہیں بنے گا کیونکہ عام اور خاص میں مثلیت نہیں ہے. وعلیہ فروع کثیرہ، تو بظاہر اس پر بہت سی تفریع ہیں. ایک تفریع یہ ہے کہ دیکھو اگر بچوں کو اور عورتوں کو اگر جو ہے ڈھال بنا لیا ہے کافروں نے تو اب اس صورت میں تیر چلانا جائز ہے، کیونکہ یہاں عام، ورنہ اگر چھوڑ دیا تو وہ تو سلطنت اسلامیہ میں جو ہے تہلکہ برپا کر دیں گے، وہ تو جو ہے تہز نہز کر دیں گے. اس لیے ان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے جو کفار جو ہیں. تو اب کفار کو یعنی کفار کے ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے بچوں اور عورتوں کے قتل ہونے کے ضرر خاص کو برداشت کر لیا جائے گا. وہ بتا رہے ہیں جواز الرمی الی کفار تترسوا بصبیان المسلمین، تو اب کفار پر تیر چلانا جائز ہے یعنی جنہوں نے مسلمان کے بچوں کو ڈھال بنا لیا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام راستہ ہے، دیکھو عام راستے کی طرف جھکی ہوئی کسی نے جو ہے نا دیوار بنا لی، ایسا کر کے دیوار بنائے جیسے بنا لیتے ہیں راستوں میں، تو عام راستہ ہے، عام کا مطلب عام ضرر ہے. تو عام ضرر کو دفع کرنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا، جو دیوار کے توڑنے کا ضرر ہوگا وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ وہ کیا رہے وجوب و نقد حائط مملوک، تو کسی کی مملوکہ دیوار کو توڑنا واجب ہوگا مالا الی طریق العامہ، جو عام راستے کی طرف جھکی ہی ہے. ٹھیک ہے. اب بتا رہے اعلیٰ مالکی ہاں، تو اب یہاں پر توڑنا واجب ہوگا اس دیوار کے مالک پر، کیونکہ اس کے ضرر کو برداشت کیا جائے گا عام ضرر کو دفع کرنے کے لیے. ومنہا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو امام اعظم کے نزدیک حجر لگائی جاتی ہے، پابندی لگائی جاتی ہے کس پر؟ یعنی غلام پر اور کیا ہے مجنون پر اور کس پر؟ اور بچے پر، ان تینوں پر لگا جاتی ہے. تو بالاتفاق ہے، امام اعظم کے نزدیک نہیں ہے تو بالاتفاق ان پر پابندی لگائی جاتی ہے. لیکن امام اعظم کے نزدیک آزاد عاقل اور بالغ ان تینوں پر جو کسی کے نزدیک پابندی نہیں لگائی جاتی ہے. امام اعظم کے نزدیک 3 جگہ پر ان پہ بھی لگا دی جاتی ہے. تو وہی بتا رہے ہیں ومنہا، اور اسی میں سے ہے کہ جواز الحجر علی البالغ کہ العاقل الحر، کہ امام اعظم کے نزدیک آزاد اور عاقل اور بالغ پر پابندی جائز ہے فی ثلاثن. ٹھیک ہے. 3 جگہ میں یعنی 3 مسئلوں میں. وہ کیا ہے؟ المفتی الماجن، تو مفتی ماجن پر جو ہے پابندی لگائی جائے گی، کیوں؟ ورنہ تو عام ضرر ہو جائے گا. تو عام ضرر کو دفع کرنے کے لیے مفتی ماجن کے تصرف کو روکنے کا جو ضرر ہے، حالانکہ تصرف کو روکنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہاں تصرف کو روکا جائے گا اس کے یعنی کیونکہ اس کے ضرر کو برداشت کیا جائے گا. اب دیکھو ابھی بتاتا ہوں میں سب کی تعریف. تو مفتی ماجن اور طبیب جاہل اور مکار المفلس. تو مکاری باب مفعال سے مکارات. ٹھیک ہے. تو اس میں فاعل بنے گا مکاری. تو مکار المفلس مطلب یہ ہے کہ کرائے یعنی پہلے وصولی کرنے والا مفلس. ٹھیک ہے. کرایہ لے لینے والا پہلا مفلس. اب دیکھو یعنی ان تینوں پر پابندی لگائی جائے گی عام ضرر کو دور کرنے کے لیے. تو یہ تینوں ہیں کون؟ حاشیہ نمبر 4 میں دیکھو. مفتی ماجن وہ انسان ہے جو لوگوں کو ہیلے سکھاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے شوہر سے الگ ہی ہونا چاہتی ہے نا تو سب سے بڑھیا یہ ہے کہ پیسے بھی نہیں جائے گا، مرتد ہو جا. تو مرتد ہو جا. اگر وہ مرتد ہو جاتی ہے تو نکاح سے نکل جائے گی. تو اب اس صورت میں دیکھو ضرر عام ہے. ایسے تو لوگ یعنی عورتیں بہت زیادہ اختیار کریں گی. مفتی ماجن جو ہے لوگوں کو بہت جو ہے
دینی نقصان کرے گا، تو عام ضرر کو دور کرنے کے لیے اس کے تصرف کو روکنا جو ضرر ہے اسے برداشت کر لیا جائے گا، کیونکہ دیکھو شریعت نے کسی بھی آزاد عاقل بالغ کے جو ہے نا تصرف کو روکا نہیں ہے، اگر روکا جائے تو ضرر ہے تو اس کے اس ضرر کو برداشت کیا جائے گا، ورنہ تو عام ضرر ہو جائے گا، تو عام ضرر کو دفع کرنے کے لیے اس کے تصرف پر پابندی لگائی جائے گی، مطلب اس کے فتوے پر پابندی لگائی جائے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھو دوسرے ہو طبیب جاہل۔ طبیب جاہل وہ ہے کہ یسقن ناست دوا، جو لوگوں کو دوا دیتا ہے لیکن اس کی دوا سے یموت المریض، مریض مر جاتا ہے، تو اب دیکھو مریض مر جا رہا ہے تو یہاں پر جو ہے ہاں پہلے میں تو جو ہے دین کا نقصان ہے، اور یہاں پر جو ہے لوگوں کا یعنی بیماروں کا نقصان ہے کہ لوگوں کے جانیں ہلاک ہوں گے، تو لوگوں کے جانوں کا ہلاک ہونا یہ عام ضرر ہے، تو عام ضرر کو دفع کرنے کے لیے طبیب جاہل جو ہے اس پر پابندی لگائی جائے گی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس پر پابندی لگانا یہ اس کا نقصان ہے تو اسے برداشت کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں والمکار المفلس، یہ کون انسان ہے؟ تو بتا رہے ہیں دیکھو الذی یکار الدابۃ ویأخذ القراء، یعنی جو سواریوں کا انتظام کرتا ہے وہ کرایہ پہلے لے لیتا، کہاں جانا، گویا جانا نا، گوا تو بس تیار ملے گی وہاں، کرایہ پیسے پہلے لے دو، ممبئی جانا تو کرایہ پہلے لے لیا اس نے اور سواری انتظام بعد میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب سفر کا وقت آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جانور ہی نہیں ہے، یعنی وہاں سواری موجود نہیں ہے کیونکہ مفلس تھا یہ تو وہ یہ مکاری مفلس ہے، مطلب مفلس جو کرایہ لینے والا پہلے، تو اب اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ورنہ تو پھر ان کا سفر کیسے ہوگا، یہ لوگوں کو مشقت ہو جائے گی، تو عام ضرر کو دفع کرنے کے لیے۔ دو ومنہا جوازہ علی السفیہ، تو اب دیکھو یعنی بے وقوف پر، تو دیکھو سفیہ کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو سفیہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو حاشیہ نمبر 5 میں دیکھو السفہ العمل بخلاف موجب الشرع، ٹھیک ہے، واتباع الہوی، ٹھیک ہے۔ تو اب بے وقوفی کہتے ہیں مقتضائے شرع اور مقتضائے عقل کے خلاف جو ہے کام کرنا، تو وہ تقاضۂ شرع اور عقل کے خلاف ہے اور خواہشات کی پیروی ہے، تو اب یہ بے وقوف کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے فضول خرچ کرتا ہے اور اسراف کرتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اسے جو ہے روکا جائے گا، جیسے کہ تجارت میں بہت زیادہ مطلب غبن فاحش ہو یا ایسی پیسہ اڑانا ہو، بہت کیا چیزوں کو جو ہے نا بہت زیادہ قیمت ثمن میں خریدنا ہو، تو اب اس انسان پر روک لگائی جائے گی، پابندی لگائی جائے گی صاحبین کے نزدیک۔ لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی بھی انسان اس کا مال ہے، جیسے چاہے خرچ کرے، پابندی نہیں لگائی جائے گی، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اس بے وقوف پر پابندی لگائی جائے گی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ سفیہ پر حجر جائز ہے صاحبین کے نزدیک، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ضرر عام یہ ہے کہ یہ مقتضائے شرع کے خلاف جو ہے کام کرے گا، خواہشات کی پیروی کرے گا، تو پیسوں کو اڑائے گا، تو اب جو ہے یہ لوگوں کو اس سے ضرر ہوگا کہ راستوں میں اگر یہ پیسوں کو اڑائے گا تو غنڈہ گردی بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، تو اب کہیں بھی جائے گا، ایک تو یہ کہ دین کا بھی نقصان ہے اس کا، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب ہوگا، پھر لوگ بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اس کے پاس تو پیسہ ہے، اڑائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، تو ضرر عام ضرور ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، تو ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے۔ ومنها، اب دیکھو بیع مال المدیون المحبوس عندہما لقضاء دینہ، اب دیکھو قرض خواہ ہیں، تو قرض خواہوں کا قرض جس پر آ رہا ہے وہ مدیون کو قید کر لیا گیا ہے کہیں، تو اب مدیون محبوس ہو گیا ہے، تو اب اس کا مال پڑا ہوا ہے، تو اب صاحبین کہتے ہیں مال کو بیچا جائے گا، بیچ کر قرض ادا کیا جائے گا، کیوں؟ اس کے مال کو بیچنے کا ضرر یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو غرما ہیں ان کا ضرر وہ عام ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ لوگوں کا ضرر کو دفع کرنے کے لیے ایک انسان کے ضرر کو برداشت کر لیا جائے گا، اس کا مال بغیر اس کی اجازت کے بیچ دیا جائے گا، صاحبین کے نزدیک ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک وہ مدیون جس کو قید کر لیا گیا اس کے مال کو یعنی بیچا جائے گا، بیع پڑھ لو ہے تو بیچا جائے گا، لقضاء دینہ، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے، غرامہ سے ضرر کو دور کرنے کی وجہ سے، وہو المعتمد، اور یہی معتمد بات ہے۔ اب دیکھو اور انہی مسائل میں سے ایک ہے التسعیر، تسعیر کا مطلب یہ ہے تقدیر السعر، کہ یعنی بھاؤ کو مقرر کر دینا، ایک جو ہے یعنی مقرر کر دینا
کہ اتنے سے زیادہ نہیں بکے گا، کوئی بھی چیز اتنے سے زیادہ نہیں بکے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی تسعیر شریعت کب لگاتی ہے؟ یہ تب لگاتی ہے جبکہ غلے والے جو ہے نا یعنی غبن فاحش کے ساتھ جو ہے بیچنے میں زیادتی کریں، ظلم کریں۔ تو غلہ ہے ان کے پاس، وہ کہ انہوں نے اپنے یعنی تو اب جو ہے وہ بہت زیادہ ریٹ میں اگر بیچ رہے ہیں تو اب شریعت تسعیر کر دیتی ہے، مطلب ایک بھاؤ مقرر کر دیتی ہے کہ اتنے میں بکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ورنہ تو لوگوں کو ضرر عام ہو جائے گا، مہنگی چیز بکے گی تو ایک بات ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غلے کو جمع کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اسے محتکر کہا جاتا ہے، ذخیرہ کرنے والا۔ تو محتکر اس انسان کو بولتے ہیں غلے کو اکٹھا کر لے اس نیت سے کہ جب غلہ ختم ہو جائے گا تو مہنگے ریٹ میں بیچوں گا، یا جب آفت آ جائے گی، قحط پڑ جائے گا تو تب میں نکال کے جو مہنگے ریٹ میں بیچوں گا۔ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے دوسرا والا تو ہے نہیں، یہ ہاں تو اس میں ضرر عام ہوگا۔ تو ان دونوں مسئلوں بھی جو ہے نا ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے جو ہے بھاؤ کو مقرر کیا جائے گا، اور محتکر کے غلے کو نکال کے بیچا جائے گا۔ بیچتے کیوں نہیں ہے ابھی تو اب وہ یہ ومنها التسعیر، اور ان میں سے ہے بھاؤ کو مقرر کر دینا، ٹھیک ہے، غبن فاحش کے ساتھ غلے کے بیچنے کی صورت میں غلے والوں کی زیادتی کے وقت، ٹھیک ہے۔ ومنها بیع طعام المحتکر جبرا علیہ عند الحاجت وامتناعہ من البیع، ایسے بتا رہے ہیں یعنی جو محتکر انسان ہے جن نے جو ہے ذخیرہ اندوزی کر لیا، غلہ جمع کر لیا ہے، تو اب بیع سے منع کرنے کے وقت وہ کہا میں نہیں بیچوں گا، ابھی آفت آنے دو، تو بیع سے منع کرنے کے وقت لوگوں کو ضرورت کے وقت اس پر جبر کر کے جو ہے محتکر کے غلے کو بیچا جائے گا ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ومنها کیا ہے منع اتخاذ حانوت للطبخ بین البزازین، تو کپڑے والوں کی دکان ہے، وہاں پر اگر ہوٹل کھول لیا جائے گا تو ان کے کپڑوں دھوا ہوا لگے گا اور جل بھی سکتا ہے کوئی کپڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں یعنی کپڑا بیچنے والوں کے درمیان کھانے پکانے کے ہوٹل کو بنانا ممنوع ہے، روکا جائے گا، یا منع اتخاذ حانوت، ٹھیک ہے۔ تو کپڑے والوں کے درمیان کھانے پکانے کے ہوٹل کو بنانے سے روکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا لِكُلِّ ضَرَرٍ عَامٍ، تو بتا رہے ہیں ایسا ہی ہر عام ضرر کے لیے جو ہے نا منع کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ درگاہ بھی لے لو، سب عطر کی دکان ہے زیادہ تر، تو اب وہاں پر اگر کوئی ہوٹل کھولے تو سب کو دھواں چڑھے گا سب کو، تو وہاں پر بھی روکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کافی وغیرہ میں ہے، اور اس کا جو تمام ہے نا یعنی مکمل وہ شرح منظومہ ابن وہمان کے کتاب الدعوہ میں ہے۔